اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. غزوہ احد میں مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اس کا نقصان ہوا، کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، منافقین کو بولنے کا موقع ملا. ان سارے حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جن مجاہدین سے غلطی ہوئی ہے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت کا لیڈر ہونے کے ناطے آپ نے ان کو کیسے لے کر چلنا ہے، ان مومنوں کی جماعت کو آپ نے کس طرح سے لیڈ کرنا ہے. فبما رحمت من اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ، لنت لہم آپ ان مومنوں کے لیے نرم دل ہیں. لنتا نرم دل، نرمی برتتے ہیں. یہ جو آپ ان کے ساتھ نرمی برتتے ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. لو کنت فظا، اگر آپ ہوتے تند ہو، غصے والے، سخت بولنے والے، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا، بیسیکلی کیا ہے؟ لام تاکید، لا انفضوا، یقیناً یہ دور ہو جاتے، بکھر جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، پھر یہ آپ کے پاس کھڑے نہ ہوتے، یہ آپ کے دائیں بائیں نہ رہتے. لہٰذا اب جو ان سے غلطی ہوئی ہے فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے معافی طلب کیجئے. یہ جو بات ہے نا واستغفر لہم، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے آپ معافی مانگیے مجھ سے. ان کے لیے معافی منگوائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی محبت دل میں ڈال دی ہے. آپ کسی کی سفارش کب کرتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں کہ دوریاں پیدا نہ ہو جائیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ مشورہ کیجئے، فی الامر، کوئی فیصلہ کرتے وقت. مشورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کیا تھا. غزوہ احد کے لیے جو اسٹریٹجی اپنانی تھی اس کے لیے مشورہ کیا تھا نا صحابہ سے. کچھ صحابہ نے مدینہ کے اندر رہ کے لڑنے کا مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کے لیے متفق تھے. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم کیوں مدینہ میں چھپ کے بیٹھیں، ہم تو کھلم کھلا میدان میں جا کے لڑیں گے. مشورہ تو کیا تھا. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ان سے مشورہ کیجیے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو جن سے غلطی ہو گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ریئیکشن آئے اور آپ صرف اپنی بات کریں، اب آپ ان سے مشورہ ہی نہ کریں. نہیں، ان کے ساتھ پورا تعلق بحال کرنا ہے، ان کے لیے دل میں محبت بھی رکھنی ہے، احساس بھی رکھنا ہے، ان کو معاف بھی کر دینا ہے. اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے، اور ان کی عزت نفس اسی طرح بحال کرنی ہے کہ دوبارہ ان سے مشورہ بھی کرنا ہے، مشورے میں بھی شامل رکھنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، بس جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر بھروسہ کریں. اب جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ مشورہ کرتا ہے تو کیا سارے لوگ کسی ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں؟ جیسے غزوہ احد پہ ہوا تھا، سارے لوگ کسی ایک بات پہ متفق نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشورہ کریں، اور اس کے بعد جہاں پہ آپ اپنی سوچ اور اپنے فہم کے مطابق پہنچیں کہ یہ بہتر ہے، آپ اس بات پہ فیصلہ کر لیں. فیصلہ کرنے کے بعد پھر آپ لڑکھڑائیں نہیں، پھر اس فیصلے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں،
اب اس بات پہ نہ جائیں کہ نہیں اچھا اس نے بھی تو یہی کہا تھا، اس نے دوسرا فیصلہ کیا تھا، بہتر یہ ہوتا، اب اس کشمکش کی کیفیت ہے اس سے نکل جائیں، اب معاملہ اللہ کے ذمہ کر دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو کبھی ناکام نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند فرماتا ہے، المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ بھروسہ کس چیز کا کرنا ہے کہ اب فیصلہ جو ہو گیا ہے اس میں مدد کون کرے گا، اس فیصلے کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری مدد کو کون آئے گا، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالی تمہاری مدد فرما دے گا، فلا غالب لکم، پس کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، فإن یخذلکم، پس اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تنہا چھوڑ دے، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، فمن ذا الذی، پس پھر کون ہے، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، پھر کس کی مدد تمہیں بچا سکتی ہے، من بعد ہی، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ وما کان لنبی، اگلی آیت میں ایک مختلف واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی صفائی بیان کر رہے ہیں۔ وما کان، اور نہیں ہے، لائق، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے، مال غنیمت میں۔ منافقین نے یہ الزام لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے کوئی پسندیدہ چیزیں رکھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، اور نبی کیا ہو، کوئی مجاہد بھی ہو، کوئی عام آدمی ہو، جو بھی کوئی خیانت کرے گا، یأتی بما غل، وہ لے کر آئے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی، یوم القیامت، روز قیامت، ثم توفی، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس بما کسبت، ہر کسی کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سامنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔